پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس کے تحت وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کے تحت قرضے دیے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ہم نے وزیر اعظم کی لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم میں بھی الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پہ قرضے دے کر گھر بنائے جا رہے ہیں. تو آج ہم محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے لیے آئیں کہ یہ نظام کیسے بنا ہوا ہے, کیسے چل رہا ہے, اس میں شفافیت کیسے ہے اور کس طرح سے بغیر سود کے یہ چھوٹی سی کاوش اتنے بڑے پیمانے پہ پہنچ گئی. اور ہم نے ان کو یہ بھی درخواست کی کہ حکومت کا بھی یہی مطمع نظر ہے اور حکومت بھی اسی طرح سے مواخات مدینہ کی اس روایت کو آگے بڑھانا چاہتی ہے. تو ہم حکومت کے ساتھ مل کے یہ ترقی کا جو عمل ہے یہ تمام لوگوں کے ملنے سے ہی آگے بڑھتا ہے. تو اس حوالے سے میں مشکور ہوں محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کا, حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کا, کہ روزگار کی فراہمی کے لیے اور چھتوں کی فراہمی کے لیے ایک بڑے پیمانے پر منصوبہ سازی کی جا چکی ہے, عمل درآمد ہو رہا ہے اور اس میں مزید وسعت کی کوشش کی جا رہی ہے. میں میڈم سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل میڈیا کے عزیز ساتھیوں اور خصوصی طور پہ اخوت کے میرے تمام انتظامیہ اور خصوصاً میرے بھائی امجد ثاقب صاحب, میں سب سے پہلے تو آج اخوت کے یہاں سیکریٹریٹ میں آ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ ایک ایسا کام جس کی پاکستان کو اشد ضرورت تھی. پاکستان اس وقت جن مشکلات سے گزر رہا ہے وہاں جہاں حکومت جو ہے اپنے پسے ہوئے طبقات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے, وہاں حکومتی کاوشوں کو تقویت دینے کے لیے غیر حکومتی سپورٹیو رول جو تھا وہ بہت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. بہت سارے ہمارے نان گورنمنٹل پارٹنر جو ہیں پاکستان بھر میں دنیا بھر میں حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے دکھی اور مصیبت کے ان لمحات میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن اخوت کا رول جو ہے اس حوالے سے منفرد اور درخشاں ہے کہ یہاں جو دو پیرامیٹرز ہیں جو اس وقت سب سے اہم ہمارا پاکستان کے اندر بسنے والا پاکستانی شہری جو ہے وہ حکومت سے توقع کرتا ہے. نمبر 1, وہ اس ملک کے اندر عزت سے جینا چاہتا ہے, بااختیار ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا سہارا اور آسرا بننا چاہتا ہے, اور اس کے لیے اسے یقیناً ایک ہنرمند ہوتے ہوئے حکومتی سپورٹ اور پھر غیر حکومتی چھتری کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے. مجھے یہ جان کے آج خوشی ہوئی ہے کہ اس ضرورت کو جہاں حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں چیف منسٹر سیلف امپلائمنٹ اسکیم کے تحت پورا کر رہی ہے, اخوت اس میں انتہائی اہم کلیدی پارٹنر ہے. اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ اب تک جو ہے وہ 34 لاکھ جو فیملیز ہیں ان کو یہ 3.34 ملین کے انٹرسٹ فری لونز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. 86 ارب سے زائد کی جو رقم ہے وہ اس پروگرام کے تحت نوجوانوں تک پہنچ چکی ہے. اور جب ہم چیف منسٹر سیلف امپلائمنٹ یا خود روزگار اسکیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم جہاں اپنے پسے ہوئے محنت کش مزدور, ریڑھی والا, کھیتوں میں کام کرنے والا ڈرائیور,
برکھا نوجوان سمیت ہم ان سب کی حقوق کی پاسداری کی اس سوچ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ بااختیار بنانا ہے ان خواتین کو جو دیہات میں بیٹھی ہیں، ہمیں تحفظ دینا ہے ان قوم کے مستقبل کے معماروں کو معاشی اپرچونٹیز کریٹ کر کے۔ تو یہ مجھے جان کے خوشی ہوئی کہ اخوت نے جو 86 ارب کے قریب حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے اب تک لونز جو ہیں وہ روٹیٹ کیے ہیں، ریوالو کیے ہیں، 70,000 افراد جو ہیں ہر مہینے وہ لسٹ میں ایڈ اپ ہوتے ہیں اور 1 ارب روپیہ ہر مہینے انہیں قرضے کی مد میں دستیاب کیا جاتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم ترین خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارا چھوٹا قرضے لینے والا طبقہ ڈیفالٹ نہیں کرتا، اور جو ریکوری ریشو ہے وہ 99.9% ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ انویسٹ کرتے ہیں ان افراد پہ جو حقدار ہیں وہ نہ صرف اس قرضے کا صحیح استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کو پھر واپس کر کے بغیر سود کے انہیں یہ قرضہ ملتا ہے، اور بغیر سود کے وہ اپنا کاروبار کر کے ریاست مدینہ کا جو وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے اس کی تکمیل کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ دوسرا جو اس معاشرے کے اندر ہمیں چیلنج ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کا ہے۔ جنہوں نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، نہیں پڑھ سکے، کاروبار اور روزگار کے متلاشی حکومت اور اخوت ان کے ہاتھ تھام کے ان کو آسان شرائط پہ بغیر سود کے قرضے دے کے ان کو بااختیار کے بنانے کے اس عمل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوسرا ہے کہ جو کوالیفائڈ ہے، کمپیٹنٹ ہے، جن کے اندر پوٹینشل ہے، کمٹمنٹ ہے لیکن اپرچونٹیز نہیں ہے، آگے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فیس نہیں دے سکتے، ان کے لیے اخوت نے جو ہے وہ فری ایجوکیشن کا حکومت کے ساتھ مل کے جو بندوبست کیا، یہ ایک ایسا قدم ہے کہ جس سے پاکستان کے معاشرے کے اندر جہالت کے اندھیرے ختم ہو کے ان کی یہ شمع جو روشن کر رہی ہے اخوت، اس کے اندھیروں سے بے روزگاری، ہمارے جتنے لا اینڈ آرڈر سے جڑے مسائل اور سب سے اہم چیلنج جو ہے بے روزگاری کا، اس سے نپٹنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ تیسری چیز جو ہر شہری کی ضرورت ہے وہ خواب دیکھتا ہے اپنے لیے گھر کا، چھت کا، اور وہ چھت جو ہے ساری زندگی کوشش کرتا ہے، کرائے پہ کئی نسلیں گزار دیتا ہے لیکن اپنا گھر بنانے کی استطاعت اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اخوت کو پارٹنر بناتے ہوئے جو 5 ارب کا سستے آسان اقساط پہ گھر بنانے کی گرانٹ دی اور ان کو وہ سپورٹ ایکسٹینڈ کی، مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ 86,000 سے زائد گھر جو ہے اخوت وہ ہماری پیریفریز میں، نگلیکٹڈ ایریاز میں اور اوور آل رورل کمیونٹی کے اندر یہ بنانے کے لیے وہ قرضے دے چکی ہے، اور میں اوپر پریزنٹیشن لے کے آئی ہوں جس کے تحت جو ہے وہ ہمارے 86,000 افراد جو ہیں بینیفیشریز جو ہیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں میں بیٹھ کے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کے حقیقی خواب کی تعبیر کی طرف حکومت پنجاب رواں ہے۔ یہ ہے وہ تبدیلی کا سفر جس کو یقینی بنانے میں جہاں حکومت کردار ادا کر رہی ہے وہاں نان گورنمنٹل پارٹنرز جو ہیں وہ حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے پرعزم ہے، اور یہ ہے وہ اصل ریاست مدینہ کا جو خد و حال اور سٹرکچر جس کے تحت کبھی کوئی معاشرہ، کبھی کوئی قوم جو ہے
وہ صرف تنہا حکومت کے وسائل پہ انحصار کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی. ہمیشہ حکومتی اور غیر حکومتی جو انیشیٹیوز ہیں وہ قوموں کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں اور مشکل ترین حالات سے نکلنے میں چھتری فراہم کرتے ہیں. اخوت جو خواتین کو بااختیار بنانے میں، نوجوانوں کو اوورآل ہر طرح کی بے روزگاری سے نبردازماں ہو کے اپنے باعزت روزگار کی فراہمی کا جو خواب ہے اس کی تکمیل کو یقینی بنانے میں جو کردار ادا کر رہی ہے، میں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں. مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ اخوت کے 631 جو برانچیز ہیں اس میں 51% اب تک جو لون لیا گیا وہ میلز ہیں، لیکن میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں وہ بھی پیچھے نہیں ہیں. 49% لون لینے والوں کی فہرست میں ان کا بھی نام ہے اور اب تک 5,10,210 جو ہیں وہ لون جو ہیں وہ خواتین اور حضرات کو دیے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ میں آج اخوت کو یہ کہنے آئی ہوں کہ جو چیف منسٹر کی خود روزگار اسکیم ہے اس کے اندر جو پاکستان کے اندر مہنگائی پنجے گاڑ رہی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے ہمارا انفلیشن کا جو چیلنج ہے اس کو حکومت کی تمام تر کاوشیں اور وزیر اعظم عمران خان کی دن رات کی انتھک محنت جو ہے ان مافیاز کے ساتھ لڑ کے عوام کو بنیادی ضروریات اشیاء جو ہے 100% آسان ریٹ پہ دستیاب بنانے میں کوشاں ہیں، لیکن ہمیں وہ کامیابی اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے رورل ایریا کے اندر جو چھوٹا دکاندار ہے، جو سبزی فروش ہے، جو ریڑھی لگانے والا ہے، جو فروٹ بیچنے والا ہے، چھاپڑی لگانے والا ہے، ان کو جب تک ہم اس خود روزگار اسکیم کا حصہ نہ بنائیں. میری آج ان سے بات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ان کو جو اب تک جو 12 ارب کے قریب ہم نے آلریڈی فنڈ یقینی بنایا ہوا ہے اس کو فردر ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو خود روزگار اسکیم ہے نوجوانوں کے لیے، پسے ہوئے طبقات کے لیے بغیر سود کے آسان قرضوں کی فراہمی کی مانیٹرنگ کرنا اور اوورآل آپ کی میڈیا کی آنکھ سے اس کو سکسیس سٹوری میں تبدیل کرنا، اخوت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے حکومت جو ہے انشاءاللہ اس نیک عمل کو آگے بڑھانے جا رہی ہے. اور میں میڈیا کے اندر جو کام کرنے والے میرے ورکرز ہیں، میڈیا کے اندر وہ کیمرہ مین ہیں، وہ فوٹوگرافر ہیں، وہ کسی بھی کیپیسٹی میں میڈیا کی انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں، میں آج اخوت کے پلیٹ فارم سے ان کو اپیل کی ہے کہ ان بچوں کو بھی اپنی سیلف سسٹینیبل روزگار کی طرف لے جانے کے لیے آپ بغیر سود کے قرضے آفر کریں اور آپ بھی آئیں، ان کی برانچیز میں آئیں، ان کے دفاتر میں آئیں اور آپ اپنے لیے وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اخوت آپ کو بھی اپنی سرپرستی میں لینے کے لیے تیار ہے. اور حکومت اور غیر حکومتی ہاتھ جب ملیں گے تو ہماری یہ قوم کی طاقت بنیں گے، اور جب ہم دونوں ہاتھ مل کے عوام کے ریلیف کے لیے اس سپورٹ کو ایکسٹینڈ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہاں بے روزگاری، غربت، افلاس اور جہالت جیسے جو چیلنجز ہیں ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. میڈیا کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے باعزت ضمانت پر رہا کیا جا چکا ہے، اس پر کیا کہیں گی کہ کیا اداروں میں یا وہاں کوئی پٹواری مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے جو انہیں ریلیف دے دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ باعزت ضمانت آپ نے کہا تو یہ باعزت ضمانت
اس کو دی جاتی ہے جس کے کیس کا فیصلہ ہو جائے، اور اس کو کلین چٹ ملتی ہے، کلیئرنس شیٹ اس کی ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ نے نہ کوئی چوری کی، نہ چکاری کی، نہ کوئی ڈاکہ ڈالا، اور نہ آپ نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی، لہٰذا بسم اللہ یہ آپ کے لیے جو ہے سرٹیفکیشن ہے کہ آپ باعزت بری ہو گئے ہیں۔ یہ باعزت ضمانت کا لفظ ہی پہلی دفعہ میں نے سنا ہے۔ باعزت بری ہونا تو عدالتی ٹرمینالوجی تھی، لیکن باعزت ضمانت جو ہے یہ شاہی خاندان ہی یہ اصطلاح جو ہے وہ رائج کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی مقدمے کو اس پہ ضمانت ہونا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مقدمہ ختم ہو گیا یا وہ الزامات غلط ثابت ہو گئے ہیں یا جو اس کے ساتھ جڑا ایک نیب کا نیریٹو تھا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے۔ یہ کنیزوں اور درباریوں کی بغلیں بجانا جو ہے یہ ایک وتیرہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ہر ضمانت کے بعد اچھل کود کی اور ایسا نیریٹو دیا کہ جیسے مقدمہ ختم ہو گیا۔ مقدمات جو ہیں وہ ثبوت کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، شہادتوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ٹرائل کے بعد ختم ہوتے ہیں، ٹرائل سے پہلے نہیں ختم ہوتے ہیں۔ لہٰذا شہباز شریف صاحب 70 سال کی عمر کا فائدہ اٹھا گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 70 سال کا جو قیدی ہوتا ہے اور وہ اس کا بیل لینا حق ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، عدالت نے بیل دی ہے، ہم عدالتوں کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ اس بیل پہ نیب نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے، اس کے خلاف اپیل میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ان کا استحقاق ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ جو چیلنجز اس حکومت کو درپیش ہے، سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے پروسیکیوشن کا ہے، اور ویک پروسیکیوشن جو ہے اس کا طاقتور ملزم فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ 50,000 والا وکیل کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف 50 کروڑ کی جو ہے وہ فلم چل رہی ہوتی ہے، تو جو 50 کروڑ والا وکیل ہے اور فیس ویلیو رکھنے والا وکیل ہے، وہ کس طرح اپنے ملزم کے لیے ریلیف لیتا ہے، یہ آپ سب کی کوششوں سے، میڈیا کی طاقت سے انشاءاللہ حکومت پروسیکیوشن، انویسٹیگیشن اور اوورآل جو عدالتی پروسیجر میں ریفارمز ہیں اس کو لانے کے لیے پرعزم ہے، اور منسٹری لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز جو ہے اس حوالے سے کام بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کے ملزمان جو وکٹری کے نشان بناتے ہوئے عدالتوں سے بری ہو کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈلوا کے تو مکہ مدینہ سے حج کرتے ہوئے اپنی تصویریں چھپواتے ہیں، اس نظام سے ہم لڑ رہے ہیں، اس نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور اکیلا عمران خان جو ہے وہ سارے اداروں کے حصے کا کام نہیں کر سکتا۔ عمران خان کا کام ہے ملزم کی نشاندہی کرنا، ملزم کو جو ہے اس کے کیس کے ساتھ جڑے حقائق اکٹھے کرنا، باقی عدالتوں کا کام ہے انہیں سزائیں دینا یا ان کو بری کرنا۔ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز جو ہیں وہ بھی 24 کو کراچی الیکشن کمپین پہ جا رہی ہیں، 70 سالہ لیڈر جو ہیں وہ بھی باہر آ رہے ہیں، کیا سمجھتی ہیں کہ اب آگے لیڈری جو ہے وہ کس کی چلے گی؟ کیا کوئی NRO لے کے باہر تو نہیں جا رہا؟ دیکھیے آپ کے سامنے ہی ہے کہ ابھی تک کئی دنوں سے ٹویٹر خاموش ہے، اور آستینے چڑھانے والے جو ہیں وہ شاہی محل میں سکون فرما رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ لڑ کے دیکھ لی ہے، نڈال ہے، اور اب کوئی بیک گراؤنڈ ریلیف اور اسٹریٹجی کے لیے دونوں چچا بھتیجی کے درمیان کیا معاملات طے پائے ہیں یہ تو ان کے خاندان کے مسائل ہیں۔ حکومت کو صرف اتنا پتہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ پنجاب کے 1200 ارب کے جو صوبے کو مقروض بنا کے جانے والا خاندان ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اس صوبے سے نہ صرف وہ باقیات جنہوں نے قرضوں میں ڈبویا اس صوبے کو، اور ایسے لیوش اور میگا پروجیکٹس جو ہیں شروع کیے،
جس کی قیمت یہ قوم ادا کر رہی ہے. ہمیں اپنے عوام کو ریلیف دینے کی طرف اور اوورآل ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کی طرف جو ترجیحات ہیں اس کی طرف فوکس ہے. اور یہ ان کی گھر کی لڑائی ہے. یہ طے کریں گے کراچی کس نے جانا ہے اور اوورآل رائے ونڈ کے محل میں کس نے ایک سکون محسوس کرنا ہے اور لندن کس نے جانا ہے. لیکن قانون جو ہے ان سب کے لیے جو ایک سیٹ فارمیٹ ہے اس کو فالو کرے گا. ان کی خواہشات یا ان کی جو انگڑائیاں یا ارمان ہیں ان کو نہیں, قانون اپنی بک کو فالو کرے گا. صاحبہ ہم 2.5 سال سے یہ سن رہے تھے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے, انویسٹیگیشن جو ادارے کرتے ہیں وہ بھی آزاد ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ملزم کی نشاندہی عمران خان کرتے ہیں, ادارے اپنا کام کرتے ہیں, تو کیا جتنے بھی ابھی ملزم ہیں ان کی نشاندہی عمران خان نے کی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو بات آپ کو کہی ہے, حکومت کا کام ہے کلپریٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا, جہاں جس نے غلط کیا اس کو قانون کی گرفت میں لانا, قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا اور اس کے ساتھ جڑے جو حقائق, ثبوت, گواہی اور شہادتیں ہیں اس میں سہولت کاری کرنا. فیصلے کرنے جو ہے یہ عدالتوں کے کام ہے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ, نیب جو ہے وہ بھی ایک میکنزم کے تحت چلتا ہے اور حکومتی ادارے جو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں قانون کی عملداری کے لیے. اس میں عمران خان یا کسی جماعت کا رول نہیں ہے, اس ویژن کا رول ہے جس کے تحت جو ہے نو ون از ابو دی لا اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اپنے اور پرائے میں کوئی تمیز نہیں ہوگی اور یکساں اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم جو ہے اس کو آگے بڑھانا جو ہے یہ اس حکومت کا عزم ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یہ حکومت اسی کو آگے لے کے چل رہی ہے. لاسٹ بیٹے آپ بھی دھوپ میں کھڑے ہو. اچھا میڈم, وہ جہانگیر ترین صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ سارے آج اس سے کروانے ہیں, ملی بھگت ہو گئی ہے. صاحب آپ سے سوال ہے, آپ نے پریس کانفرنس کا حصہ آپ اتفاق کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں شہباز شریف صاحب کے متعلق, آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے کہ واقعی وہ کرپٹ تھے؟ میں تو بھائی غیر سرکاری آدمی ہوں جو حکومت کے, ہم تو جو حکومت ہوتی ہے وہ وسائل عوام کے ہیں, تو ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ابھی میڈم نے کہا کہ یہ تو پورے پاکستان کے لیے اسکیم ہے, اکراس دی ڈیوائڈ, ہر غریب آدمی سے محبت ہے نا, یہ نہیں کہ غریب آدمی کس کو ووٹ دیتا ہے. تو جو حکومت غیر سیاسی بنیادوں پر ریاست مدینہ کا جو تصور پیش کیا گیا ہے اس میں ذات, برادری, فقہ, مذہب, سیاست کی تخصیص نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا یہ خیال ہے وہ فریم کسی اور انداز میں کرنا چاہ رہے تھے کوشچن کو, وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے شہباز شریف کے ساتھ بھی کام کیا ہے, آپ کے ساتھ بھی کیا ہے, زیادہ اچھا کس کو پایا؟ بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے ان کے لیے فیسیلیٹیشن کی وہ اتفاق فاؤنڈیشن سے نہیں کی تھی, اور یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کسٹوڈین ہے, اللہ نے ان کو چنا ہے سہولت کاری کے لیے. پروردگار خود کبھی نہیں نیچے آیا, بندوں میں سے بندوں کو چنتا ہے اور ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے. ہمیں یہ خوشی ہے کہ اخوت جیسی جو باقی تنظیمیں ہیں ان کو اللہ نے چنا ہے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے اور حکومت ان کی سہولت کاری کر رہی ہے. بہت شکریہ.